بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس رب لم یزل کے لیے سکون دیتا ہے جو جھیل کو کنول کے لیے، ہم اسے رب لم یزل کے لیے سکون دیتا ہے جو جھیل کو کنول کے لیے، اور ان کے نام سے کرتا ہوں میں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام ہمارا اسلام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسنین علی۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے آپ کی نیوز کی چینل کے اس ورک کو جو آپ کی نیوز کے چینل نے کیا ہے، سیرت النبی کے حوالے سے ہمارے اسلام کا پروگرام جو ہم نے نشر کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے ہمیشہ اسے محبت فرما کے آپ کی ہی وجہ سے یہ پروگرام ہمیشہ کی طرح کامیاب ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج اسی موضوع پر سیرت النبی کے موقع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک مہمان ثنا خان بھی موجود ہیں، ہم انشاءاللہ ان سے نعت سنیں گے۔ میں آپ ان سے پہلے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ آپ اکثر سنتے ہیں وومن رائٹس کے حوالے سے مختلف جگہوں پر، مختلف ممالک میں، پوری دنیا میں وومن رائٹس کے حوالے سے ہم باتیں سنتے ہیں اور کرتے ہیں، اکثر ہمارے سامنے ایسے تذکرے سامنے آتے ہیں، لیکن جو فوقیت اسلام میں، جو حقوق اسلام میں عورت کو دیے گئے ہیں، یقیناً میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ایسے حقوق پوری دنیا میں کسی مذہب اور کسی تنظیم نے نہیں دی جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے۔ ظاہر سی بات ہے، اب ہم نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے اور نہ ہی ہم تفصیل میں جانے کی ہمارے پاس مناسبت ہے، تو اس لحاظ سے میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا چلوں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے رحمت کیسے بنا کے بھیجا؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں تشریف لائے تو عورت کو ماں کا مقام ملا، بیٹی کو عزت ملی، ماں کو مقام ملا۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ایک بندہ تھا کافر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، وہ شخص آیا اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس کا ذہن اور اس کی نیت یہ تھی کہ آج میں مسجد نبی شریف میں جاؤں گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کروں گا، یعنی کہ میں ایمان قبول کروں گا۔ تو جب وہ بندہ مسجد نبی شریف میں آیا اور اس نے صحابہ کرام بھی موجود تھے، اس نے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا اور بڑا عجیب سا کام کیا۔ اس نے جیسے ہی اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا اور فوراً سے واپس لے لیا۔ یہ جو منظر تھا یہ بڑا عجیب تھا، تو سب اسے دیکھ رہے تھے۔ تو اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج سے پہلے کافر تھا، اب میں جب اسلام قبول کر رہا ہوں تو جو میرے پہلے والے گناہ ہیں کیا وہ معاف فرما دیے جائیں گے؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہ بالکل تمہارے جو پہلے والے گناہ تھے اللہ کی ذات بہتر معاف فرمانے والی ہے، وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو گناہ میں نے سرزد کیا ہے، جو ایکٹ مجھ سے ہوا ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب اتنی بات ہوئی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے مجھے بتا تو کیا ایسا گناہ کر کے آیا بیٹھا ہے جو تجھے لگتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی نہیں ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ زمانہ جہالت میں آپ کے آنے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو ایسے ہی ایک واقعہ تھا۔ میں شام کے لیے تجارت کے لیے جب روانہ ہونے لگا تو میرے بچے کی پیدائش کے ایام بالکل قریب تھے، تو میں نے اپنی زوجہ سے کہا میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے اگر میرا بیٹا پیدا ہو تو تم اسے رکھنا، میرا انتظار کرنا، میں آؤں گا واپس جب شام سے، تو ہم تجارت سے جب میں واپس آؤں گا تو ہم جشن منائیں گے۔ اگر میری بیٹی پیدا ہو تو مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اسے دفن کر دینا، یعنی کہ زندہ درگور کر دینا۔ جب اتنی بات ہوئی وہ بندہ گھر سے روانہ ہو گیا، واپس آیا تو ظاہر سی بات ہے پیچھے سے اس کی بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو وہ جب واپس آیا تو اس نے پوچھا ہاں بھی سناؤ، اپنی بیوی سے پوچھا زوجہ محترمہ بتائیے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ بیٹی تو کہنے لگی کہ ہماری بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اسے دفن کر دیا ہے، حالانکہ اس نے دفن نہیں کیا تھا، اس نے پڑوسی کو اپنی بیٹی دے دی تھی۔
تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس نے ایک بار اپنی اس بیٹی کو دیکھا، جو سمجھتا وہ یہ تھا کہ یہ میرے پڑوسی کی بیٹی ہے، اسے کافی محبت تھی، لگاؤ تھی۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ کے اور میرے گھروں میں بھی پڑوسیوں کے بچے کھیلنے آ جاتے ہیں، ویسے وہ کھیلنے آتی تھی، حتیٰ کہ وہ جو رشتہ تھا، وہ جو محبت تھی، وہ خون کی تھی۔ وہ آپس میں جب اس کے ساتھ وہ کھیلتا بھی تھا، اس سے محبت بھی کرتا تھا، اسے مطلب بہت سارا پیار کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ رشتہ خون کا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ یہ میرے پڑوسی کی بیٹی ہے۔ ایک دن ایک عورت آئی جس کی اس کی بیوی سے، اس کی زوجہ سے انبن رہتی تھی، اس کی بیوی کی رشتہ دار تھی۔ وہ کہنے لگی، اے شخص جس بچی کو تو اتنی محبت کرتا ہے اور لوگوں کو تو اس غیرت کا درس دیتا ہے کہ تم نے اپنی سرداری میں سب کی بیٹیوں کو زندہ درگور کروایا، اور اب جب تمہاری بیٹی پیدا ہوئی، یہ تمہاری اولاد ہے، یہ کسی پڑوسی کی بیٹی نہیں، یہ تمہاری اولاد ہے، تم جسے اتنا پیار کرتے ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، کافی دیر تک میرا اور اس عورت کا مکالمہ چلتا رہا، اور اس مکالمے میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ عورت مجھ سے جھوٹ نہیں کہہ رہی بلکہ یہ بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ اب میں گھر گیا، میرے ہاتھ میں ایک بیلچہ آیا، میں نے ایک ہاتھ میں اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں وہ بیلچہ تھا۔ اب آپ اولاد والے ہیں، آپ سوچئے جن کی اولاد ہے، وہ جو دل رکھتے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، ایک ہاتھ میں چھوٹی سی بچی اور ایک ہاتھ میں بیلچہ، کیا وہ منظر ہوگا؟ اور صحرا کی طرف لے کے چلا۔ بچی پوچھتی ہے، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ چاچو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مطلب جو بھی لفظ تھا اس نے وہاں پہ بیان کیا، اور کہنے لگی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا، بیٹا تم پریشان نہ ہو، ہم کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب گئے اور وہ اب کھیل شروع ہوا، وہ موت کا کھیل اب شروع ہوا۔ اپنے اس بیلچے سے گڑھا کھودنا اس نے شروع کیا، اور اب دیکھتا ہے کہ یہ گڑھا ابھی بھی چھوٹا ہے تو اور کھودتا ہے، پھر دیکھتا ہے ابھی بھی گڑھا اور چھوٹا ہے تو پھر کھودتا ہے، ایسے ایسے کھود رہا ہے، اور اپنے ہاتھ سے وہ گڑھا کھودتا ہے، اور وہ جو بچی ہے وہ اس سے مٹی نکال رہی ہے۔ وہ گڑھا کھودتا ہے اور بچی مٹی نکال رہی ہے۔ اور اس دورانیہ میں کیونکہ بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ مہمان بھی ہیں، ہم نے نعت رسول مقبول سننی ہے، تو ناظرین جب یہ منظر آپ دیکھیے، آپ امیجن کیجئے کہ وہ بیلچے سے گڑھے کو کھود رہا ہے، اور وہ جو بچی ہے اپنے ہاتھ سے مٹی کو اٹھا رہی ہے، اور اس دورانیہ میں جب وہ گڑھا کھود رہا تھا تو مٹی اٹھ کر کچھ اس کے ماتھے پہ، کچھ اس کی داڑھی پہ لگی، اور وہ بچی بڑی محبت سے، بڑی پیار سے اس کی وہ مٹی ہٹا رہی تھی۔ اور اب اس نے کہا، بیٹا کہ تم اس گڑھے میں کھڑی ہو جاؤ، ہم اب کھیل شروع کریں۔ جب وہ بچی اس میں کھڑی ہوگی تو آہستہ آہستہ اس پہ مٹی پھینکنا شروع کر دی، اور اب جب بچی کو اس واقعہ کا پتہ چلا، جب بچی کے دل کو پتہ چلا کہ اب میں موت کے بالکل قریب ہوں، تو اس بچی نے رونا شروع کر دیا، مطلب اس کے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور اب وہ مٹی پھینکتا جا رہا ہے، وہ شخص مٹی پھینکتا جا رہا ہے، بچی زیادہ زور سے رو رہی ہے لیکن باہر آواز کم آ رہی کیونکہ مٹی اس پر تھی۔ تو جب اس نے مطلب اسے دفن کر لیا، اس کو مطلب مٹی میں درگور کر دیا، تو واپس چلا آیا، تو اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے وہ شخص کہتا ہے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا یہ گناہ معاف فرما دیا جائے گا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے بندے، بے شک تیرا یہ گناہ زمین و آسمان سے بھی بھاری ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات بہتر معاف فرمانے والی ہے۔ اللہ اور رب العزت کی ذات زمین و آسمان سے بڑے گناہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ ہے، تو لہٰذا تمہیں معاف فرما دیا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، بڑے حسین سناخان دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، لب پہ آقا کی نعت ہوتی ہے، جناب حافظ نصیر الدین فریدی صاحب، تو ہم ان سے نعت رسول مقبول سنیں گے۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے جی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام، آپ کی نیوز کے ہمارا اسلام پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو سر کیا سنائیں گے آپ آج ہمیں؟ نعت رسول۔ نعت رسول، ماشاءاللہ۔ کون سی نعت سنانے والے ہیں آج آپ ہمیں؟ تیرے کرم کے آگے میری ذات کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تیرے کرم کے آگے میری ذات کچھ نہیں۔ جی بے شک۔ حافظ جی مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو نعت پڑھتے؟ میں بچپن سے ہی الحمدللہ حضور کی ثنا کر رہا ہوں، مالک کا شکر ہے کہ مالک نے یہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے۔ ہم تو گناہگار انسان ہیں، لیکن مالک کی کریمی ہے کہ اس ذات نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بالکل۔ تو کبھی آپ کی فیلنگز ایسے ہوئی ہیں، آپ کبھی کسی ضلع میں گئے ہوں تو آپ کو ایسا لگا ہو، بلکہ بچپن سے آپ نعت رسول مقبول پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایسا تو لگتا ہوگا کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ۔ جی الحمدللہ۔ میں سب سے پہلے جو میری کوشش رہی ہے، اب بھی کوشش ہے، جہاں بھی حضور کی نعت کے لیے جاتا ہوں، شاہ کان مجھے بلاتے ہیں
میری کوشش ہوتی ہے کہ عوام اہل سنت کی اصلاح کی جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے, تو کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے, اچھا کلام دیا جائے, لوگوں کو اچھا کلام سنائیں جو ان کے دل پہ اثر کرے. ماشاءاللہ. تو آج کیا سنانے والے, سنائیے آپ, بسم اللہ. تیرے کرم کے آگے, تیرے کرم کے آگے میری ذات کچھ نہیں ہے, تیرے کرم کے آگے میری ذات کچھ نہیں ہے, تو ہے کرم کا داتا, تو ہے کرم کا داتا, مجھ میں سب کمی ہے, تو ہے کرم کا داتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا در ہے میرا کعبہ, تیرا کوچہ میری جنت, تیرا در ہے میرا کعبہ, تیرا کوچہ میری جنت, اور تیرے چہرے کی زیارت, تیرے چہرے کی زیارت, میرا حج اکبری ہے, تیرے چہرے کی زیارت, میرا حج اکبری ہے, تو ہے کرم کا داتا. ایسا نوازا تو نے مجھ جیسے بے نوا کو, ایسا نوازا تو نے مجھ جیسے بے نوا کو, تیری ایک نظر کے صدقے, ہاں تیری ایک نظر کے صدقے میری بات بن گئی ہے, تو ہے کرم کا داتا. یاد نبی میں جینا, یاد نبی میں مرنا, یاد نبی میں جینا, یاد نبی میں مرنا, میرا دین بھی یہی ہے, ہاں میرا دین بھی یہی ہے, ایمان بھی یہی ہے, تو ہے کرم کا داتا. مجھ میں ہی سب کمی ہے, تیرے کرم کے آگے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے مہمان, انتہائی خوبصورت آواز میں ہمیں نعت رسول مقبول سنا رہے تھے جناب حافظ نصیر الدین فریدی صاحب. اسی نعت کے ساتھ ناظرین اگلے پروگرام کے انتظار میں رہیے. فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں, دیکھتے رہیے آپ کی نیوز. فی امان اللہ. اللہ حافظ.